ہوں قمر چیمہ اور دوستوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بہشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب انڈیا جو ہے وہ اپنے مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں انڈیا کے جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے ہیڈ ہیں، وہ سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ان کا پہلا وزٹ ہے ایز اے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر آف انڈیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں سر، یہ انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کے قریب ہونا اور مسلم ورلڈ کے جو قریب ہونا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ بات، دوسرا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہسٹوریکلی پاکستان جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے بڑا قریب رہا ہے، مذہب فیکٹر جو ہے وہ بڑا ایشو ہے اس کی وجہ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ جو کشمیر کی وجہ سے یا پاکستان کو کی جو ایک نیچرل ریلیشن تھا مڈل ایسٹرن ممالک کی طرف، اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے انڈیا نے اپنی جو ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے مڈل ایسٹ میں، پرٹیکولرلی یو اے ای اینڈ سعودی عرب کے اندر؟ آپ اس کو اور اس کے وزٹ کو اور اس اپروچ کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سیناریو ہے جناب۔ اس میں جو ہے دیکھیں، اس میں دو بڑے فیکٹر تھے جو ہسٹوریکلی پاکستان، سعودی عربیہ اور انڈیا کے درمیان، وہ ایک تو جو ہے وہ 79 میں جو سوویت افغان ایشو چل رہا تھا، جس کی وجہ سے انڈیا کا ایک بہت بڑا ایک ڈیفرنٹ قسم کا سٹینڈ آ گیا تھا، پرو سوویت سٹینڈ۔ اور اس حوالے سے میرے خیال میں ڈیموکریٹک دنیا میں شاید انڈیا واحد ملک تھا جو افغان حکومت کو نہ صرف جو ہے وہ مانتا تھا بلکہ اس کی سپورٹ کرتا تھا پورے طریقے سے۔ اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو جنگ تھی اس کی جو ٹاپ آپ 10 کہہ لیں جس میں کہ لوگ شامل تھے، اس میں سعودی عربیہ بھی تھا اور پاکستان بھی تھا۔ اور ان کا نیکسس یہ بنتا تھا کہ سعودی عربیہ سے فائنینشیل سپورٹ آتی تھی تھرو پاکستان، جو افغانستان میں جاتی تھی، اوپر سے ایجنسیز کی انوالومنٹ، اور سب سے بڑھ کے جہادی قوتوں کا جو آپس میں نیکسس بن گیا تھا۔ اس میں موسٹ آف دی جو جہادی قوتیں یا ان کے فائنانسر تھے وہ یا سعودی انٹیلیجنس والے تھے یا سعودی جو ہے شہری تھے، جیسے بن لادن ٹائپ اس طرح کے لوگ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک جو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان ایک سچویشن میں چلا گیا تھا جس میں سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے، اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اس طرح ہوئے تھے، جس میں آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق کی وزٹ ہیں اور ان کے آپس میں جو حکمرانوں کے ساتھ جو تعلق واسطہ تھا اس کی مضبوطی۔ اس کا میں اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ارریشنل اور ان لاجیکل بیسس پہ ڈیولپ ہونے والے تعلقات تھے، جس کو پاکستان نے فار گرانٹیڈ لے لیا۔ سعودی عرب جو ہے اس کو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی مہم کا حصہ ہے، ایز اے ریچ کنٹری، آئل پروڈیوسنگ کنٹری اینڈ ون آف دی بیسٹ پارٹنر آف دی ویسٹرن کنٹریز اس وقت، اپنے آئل انٹرسٹ اور ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس وجہ سے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ چلو اپنے اسلام کو لے کے تو سوویت یونین کے خلاف لڑائی لڑے، جس کو بعد میں میرے خیال میں سب سے بہتر اور مناسب الفاظ میں اگر کوئی دو حکمرانوں نے اس کو ایکسپریس کیا ہے تو ایک ہیلری کلنٹن نے کیا تھا اور دوسرا محمد بن سلمان نے، کہ یہ کہانی کیا تھی اور ہم لوگ کس طریقے سے اس میں جو ہے وہ سعودیوں نے تسلیم کر لیا دوسرے الفاظ میں کہ یہ ہماری طرف سے بہت بڑی ایک غلطی تھی جس میں مذہب کو استعمال کیا گیا۔ تو پاکستان نے اس کو دوسرے طریقے سے لیا، جس میں انہوں نے جو نیکسس ڈیولپ کیا وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا بنتا نہیں تھا۔ مثلا پاکستان بیسیکلی مانے یا نہ مانے لیکن انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہے، سعودی عربیہ کا نہیں۔ تو اس حساب سے پاکستان کا جو مذہب ہے وہ بھی انڈینائزڈ اور انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہے۔ یہ مذہب جو ہے وہ محمد بن قاسم سے بھی پہلے انڈین ساحلوں پہ جو ہے اتر کے آ گیا تھا، جو آج ساؤتھ انڈیا میں جس کے آپ مظاہرے دیکھتے ہیں، وہ ایک بالکل ایک مختلف قسم کی تھنکنگ تھی، نہ اس میں وہ ملیٹنسی تھی، نہ جہاد کا تصور تھا،
نہ جو ہے فرقہ واریت تھی، خواہ وہ اس کو وہابیت کہیں یا دیوبندیت کہیں یا جو مرضی جو نام آپ دے لیں۔ تو اس کو اس طریقے سے جب انہوں نے آپس میں جو ہے وہ پاکستان نے اس کو لینا شروع کر دیا تو انہوں نے اپنی لینڈسکیپ ہی چینج کر کے رکھ دی۔ ایک تو اس کو نہ صرف اپنی مطلب جو ہے کہ انٹرنیشنل سفارتکاری بلکہ لوکل لینڈسکیپ کو برباد کر کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ادھر سے ادھر سے جہادی قوتیں ہیں اور جو ہے وہ اینٹائی سوشل ایلیمنٹس مذہب کے رول میں جو ہے وہ اوبر اوبر کے سامنے آ رہا ہے، یہ ساری اس کی کارکردگی تھی۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ان نیچرل ریلیشن شپ تھا جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیولپ ہوا۔ اس کے نتیجے میں ایک تو انٹرنل آپ کی لینڈسکیپ چینج ہوئی، دوسرا آپ نے ایران کے خلاف ایک پوسچر اختیار کیا جو ان نیچرل ان نیسیسری تھا، محض جو ہے وہ سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن 30-35 سال کے عرصے میں جو تبدیلی آئی اس کی وجہ سے اب جا کے یہ ریئلائزیشن ہوئی سعودی عرب میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ کہ بھائی یہ جو ہمارا تعلق ہے وہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا، اس میں پاکستان کا کوئی رول یا اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ دوسرا اس میں بڑا فیکٹر کشمیر تھا کہ سعودی عرب کو پاکستان نے اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز پہ یوز کیا ہے کشمیر کے نام پہ، خواہ وہ OIC ہو، کوئی اور انٹرنیشنل فورم ہو، یا یہاں تک کہ امریکیوں کے ساتھ گفت و شنید میں اور مختلف میٹنگیں منعقد کرنے میں یا طے کرانے میں بھی سعودی عرب کا ایک رول لیا، جو ظاہر ہے انڈیا کے لیے ایک پرابلم تھا۔ ان دو چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں، یعنی انڈیا کا اینٹائی افغان حکومت، اس کا سعودی عرب کا پوسچر، اور اس کے بعد کشمیر پہ اس کا ایگزیکٹلی وہی پوزیشن جو پاکستان کی تھی، یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا اریٹیٹنگ فیکٹر تھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ تعلقات، اگر ان کی ایمبیسیاں کھلی ہوئی تھی تو بہت بڑی بات تھی، یا اگر انڈین لیبر وہاں پہ آ رہی تھی تو بہت بڑی بات تھی، یا اگر کوئی 2-4 بلین کا ٹریڈ ہو رہا تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باٹم لائن ہوتی ہے جہاں تعلقات بہت زیادہ جو ہے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا ایک پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے ایک ان نیچرل قسم کی پہلو تھا۔ دوسرا ایک نیچرل پہلو ہے جو رائٹ فرام نہرو سے شروع ہوتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے جو 50s میں سعودی عرب کی، یا عبدالعزیز بن ال سعود نے جو ہے جو انڈیا کی وزٹ کی، اس کے بعد جو ہے اندرا گاندھی نے جو ہے سعودی عرب کی وزٹ کی، اس کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ نے، اور اس کے بعد نریندر مودی نے، تو یہ سارے جو ہیں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہائی پروفائل قسم کی وزٹس تھی جس میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی تھی تو وہ صرف کشمیر ایشو تھا، جس میں جا کے 2016 کے بعد جب محمد بن سلمان نے ریپیٹڈ وزٹس جو ہیں وہ کی انڈیا کی، ایک نئی اوپننگ کی، اور جو آپ یوں سمجھ لیں کہ سعودی عربیہ کا گلاس نوسٹ اور پرسٹرائکا آپ یوں سمجھ لیں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پورے ڈور اوپن کیے انڈیا کے سامنے اور انڈیا کو ایکسپلین کیا کہ اس میں ہمارے ایشو پہ یہ ہیں، یعنی کشمیر پہ انہوں نے ٹوٹل وہی پوزیشن اختیار کی جو انڈیا کی آفیشیل پوزیشن ہے، جس کے نتیجے میں جا کے ان کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہو گیا، اور اس کے مظاہر آپ مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں، جس میں ان کی انویسٹمنٹ، ان کی ٹریڈ، ان کے جو فائنینشیل ٹائز ہیں، اور سب سے بڑھ کے تو انڈیا کا یہ کلیئر کٹ قسم کا انکار کہ جی مسئلہ کشمیر پہ ہم یہ نہیں کر سکتے جو ہم پہلے کرتے رہے، OIC کو استعمال ہونے سے روکنا، یہ ساری چیزیں جو ہے شامل تھیں۔ ایز وی اسپیک تو اس وقت سچویشن یہ کھڑی ہے کہ دونوں بات کو سمجھ گئے، اور دونوں اپنے اپنے مفاد کے مطابق، جس کو اب قومی مفاد کہتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ، انہوں نے آپس میں ایک نیچرل قسم کی ریلیشن ڈیولپ کی ہے جو کہ ان کے درمیان بنتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں انڈین ورکرز جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں زر مبادلہ وہاں پہ جاتا ہے، اوپر سے یہ انویسٹمنٹ کے انیشیٹوز اور انسینٹیوز، یہ سارے آپ اگر ملا کے دیکھیں تو سعودی عربیہ از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹنر آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت، نہ صرف فائنینشلی بلکہ اسٹریٹجکلی بھی۔ انہوں نے بہت سارے ایسے معاہدے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو سائن کیے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات کی وہ جو 79 کی میں نے آپ کو مثال دی،
اس کے بعد بھی تعلقات دو چیزوں کے گرد گھومتے رہے. آپ کے حکمران وہاں جا کے تو یا تو یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، ہمیں اوپر والے چھت تک جانے دو، یا بہت بڑا طاقتور حکمران ہے تو اس کو کوئی پرائیویسی کعبہ خانہ کعبہ میں دے دو، یا پھر توشہ خانہ پہ جو ہے وہ جھگڑے ہوتے رہے، یا اس کے بکنے پہ کہ جی وہ بکنے پہ اور پھر پکڑے جانے پہ باتیں ہوتی رہی. تو جہاں پہ آپ ان دو چیزوں کو کمپیئر کریں گے، میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ کمپیئر آپ نہ کریں، ان کو الگ الگ رہنے دیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات میں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، آپ نے پوری ہسٹوریکل ریفرنس کے ساتھ یہ ساری چیز جو ہے وہ سمجھائی ہے. ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ جب انڈیا نے جو کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس چینج کیا، تو اس کے بعد پرائم منسٹر مودی جب مڈل ایسٹ گئے تو ان کو بڑے وہاں پہ ایوارڈ ملے، بڑا کچھ ہوا. تو پاکستان میں اس پہ بڑا شور شرابہ بھی ہوا، سرکاری سطح پہ تو نہیں ہوا لیکن عوام نے میڈیا پہ یہ بڑا کرایا گیا، دیکھو جی یہ عرب ورلڈ کیا کر رہی ہے اور اس طرح. وہ ساری باتیں لگتا ہے وہ غم و غصہ چلانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ہماری فائنینشیل نیڈز ان کے ساتھ اٹیچ ہیں عرب ورلڈ کے ساتھ، تو ہم جو ہے کچھ بول بھی نہیں سکتے. لیکن ایک چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بریسا صاحب میں آپ سے مزید پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو پریس ریلیز جاری کی جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری ہے انڈیا کی، انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر جے شنکر اور جو سعودی کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ پولیٹیکل سیکیورٹی سوشل کلچرل کوآپریشن پہ بات کریں گے، پھر وہ جو ہے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائیں گے پولیٹیکل ایشوز پہ، لیگل سیکیورٹی سوشل کلچرل ایشوز کے اوپر. ڈاکٹر صاحب بری صاحب میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بریسس صاحب ڈیولپ کرتا ہے اور ایک پورا انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب ان کا جو ریلیشن شپ یا جو ڈپلومیسی ہے وہ پرسنالٹی پہ بیس نہیں کرتی، وہ بیس کرتی ہے وہ جو رولز ریگولیشن ادارے بنانا اس پہ ہے. پاکستان کا جو آپ نے کہا تو ہے کمپیئر نہ کریں، لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جو یہاں پہ کہ جو انڈیویجول جاتا ہے وہی سارا کچھ فائنل کر آتا ہے. تو یہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کے ذریعے ہو، نہ کہ ایک جو اسٹرانگ مین ہے جہاں پہ جائے جی پرائم منسٹر نے پرسنل ٹچ دے دیا، آرمی چیف نے پرسنل ٹچ دے دیا، بجائے اس کے کہ پرسنل ٹچ ہو ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکم ہو. تو یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کیوں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا ہمارا جو گھر میں پاور امبیلنس ہے یا آپ کیا فیکٹر سمجھتے ہیں اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا دیکھیں انسٹیٹیوشنلائز ریلیشن شپ کے لیے انسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے. ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہر آدمی جو ہے کوئی منسٹر ہے یا صدارت کی کرسی پہ بیٹھا جیسے جنرل مشرف صاحب تھے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے جس سے ملک کو فائدہ ہو. اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں دو منسٹر کمپیئر کر لیتے ہیں. ایک تھا غلام نبی آزاد جنہوں نے ابھی کانگریس چھوڑی ہے. انہوں نے ایک دفعہ وزٹ کی تھی، بہت مشہور وزٹ. تو انہوں نے جتنے معاہدے سائن کیے تھے، جتنے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ سائن کی تھی جس میں سوشل کلچرل اکنامک اسٹریٹجک، ان کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں. یہ آپ کے ایک منسٹر ہیں شیخ رشید جو ہر حکومت میں منسٹر رہے ہیں اور ہر دور میں سعودی عرب میں جاتے رہے. آپ مجھے ذرا ایک اٹھا کے دکھا لیں کہ یہ ایم او یو انہوں نے یا کوئی اس طرح کا کوئی سرکاری کوئی بات کسی سے کی ہو سوائے اس کے کہ مجھے اوپر والے چھت پہ جانے دیا جائے، میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھل گیا. اور یہی آپ کے لیے بہت بڑا فخر بن جاتا ہے چونکہ یہ میرے تیرے کا مسئلہ ہے کہ میرے لیے یہ ہے، پاکستان اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا. اور یہی وہ آپ نے پوائنٹ کیا، سب سے بڑا بات جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتا، چونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی. دو چیزوں میں آپ کی انٹرسٹ ہے، یہ کہ آپ کو پرسنل پروٹوکول کتنا ملا اور آپ کو تحفے کتنے ملے، اسی پہ سارا جو ہے وہ گھومتا ہے اس کے ارد گرد. آپ دیکھیں جو پروٹوکول اس وقت تک انڈین لیڈرشپ کو ملا، میں پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کی بات نہیں کرتا چونکہ وہ 50s کی بات ہے تو اس وقت پروٹوکولز کی حدود بھی اور پریسیڈنٹس بھی جو ہے وہ تھوڑی تھی. لیکن آپ صرف منموہن اور نریندر مودی کی دیکھ لیں،
منموہن سنگھ نے جو ہے وہ سعودی پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا، جو کہ ایک ریئر اپرچونیٹی ہے۔ پاکستان کے یہ جو مسلم حکمران جن کو اپنے آپ کو مرد مجاہد اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے سے بھی گزرنے دے گا۔ یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ یہ اگر ان کے ایئرپورٹ پہ کوئی آ جائے، کوئی دوسرے تیسرے درجے کی لیڈرشپ، تو اسی پہ قناعت بلکہ خوشی کا اظہار کرتے۔ بلکہ منموہن سنگھ کے دور میں انہوں نے ان کی جو ایک ڈپلومیٹک خاتون تھی، اس کو پردے سے بھی انہوں نے استثناء قرار دے دیا تھا منموہن سنگھ کی جو ہے رسپیکٹ میں، حالانکہ وہ خود پگڑی پہنتے ہیں یعنی ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا اگر کوئی ریلیجس سمبل دوسری طرف ہوتا بھی تو۔ لیکن اصل میں اور پھر پارلیمنٹ سے خطاب جس طریقے کا ان کو پروٹوکول دیا گیا، جو اعزاز مودی صاحب کو دیا گیا، یہ تو پھر اس حساب سے جنرل ضیاء کو بھی ملنا چاہیے تھا نا، مرد مومن مرد حق، یا پھر اس کے بعد کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جو ہے اس کے پیچھے ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں کہ ملک اپنے مفادات کو لانگ ٹرم بنیادوں پہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان سعودی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح چلتی رہی کہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اس نے سعودی عرب کو استعمال کر کے اپنے اقدار کو 2-4 سال آگے کرنے کی کوشش کی، یا اپنے کرائسس سے نکالنے کے لیے سعودی ایمبیسی اور سعودی سفارتکاروں کا استعمال کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب تک چلتی رہیں گی اس وقت آپ کسی بہت بڑی بریک تھرو کے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں انسرٹنٹی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ سعودی عرب والوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اصل ڈیسیجن میکر کون ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ کوئی صدر بن کے یا وزیر بن کے آتا ہے، ان کی اہمیت کتنی ایک ہے اور یہ کتنی ایک ویٹ رکھتے ہیں اور ان کی ڈیسیجن میکنگ کیا ہے، تو اسی حساب سے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اسی حساب سے وہ ہمیں ڈیل کرتے ہیں۔ تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کشمیر ایشو ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم ورلڈ تو بیک ٹریک کر گئی اس کے اوپر فار ایور، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا اپنی ارلیئر پہلے سوال کے جواب میں جب بات ہو رہی تھی کہ ایک تو جو کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں آئیں اس پہ بھی کوئی نہیں بولے، او آئی سی بھی ہائی جیک کر لی اور او آئی سی کے اوپر بھی انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا۔ اب او آئی سی افغانستان کے اوپر بولتی ہے لیکن کشمیر کے اوپر وہ بات جو ہے وہ کرنا انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو یہ پاکستان کو پھر کیا خاموش ہو جانا چاہیے، صبر شکر کر لینا چاہیے، یا کہ امید رکھنی چاہیے کہ جب کبھی حالات بہتر ہوئے تو جو او آئی سی دوبارہ جو ہے وہ ہمارے حق میں بولے گی، کیونکہ فی الحال تو لگ رہا ہے کہ او آئی سی کا جو کھاتا ہے وہ تو گول ہو گیا ہے۔ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ او آئی سی جو ہے نا وہ اب اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل گئی ہے۔ یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، اب او آئی سی کا نیکسٹ چیلنج اگر کوئی ہوگا پاکستان کو، وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ انڈیا کو جو ہے وہ ممبرشپ دی جائے یا نہ۔ یہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ فیوچر میں اگر او آئی سی کو لے کے تو کوئی ایسا تقاضا کھڑا ہوگا تو اس بات پہ ہوگا، اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چانسز بڑے حد تک جو ہے اب انڈیا کے حق میں ہموار ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اس وقت انڈیا کے پاس سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، اور ظاہر ہے اگر یہی حال رہا تو آئندہ 10-20 سالوں میں فرسٹ لارجسٹ ہو جائے گی وداؤٹ اینی ڈاؤٹس۔ تو آپ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ انڈیا کے اندر بھی یہ سوچ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ عوام ہیں۔ اب ان کا کوئی مذہب ہو لیکن عوام کی کیٹیگری سے باہر تو آپ ان کو نہیں رکھ سکتے نا۔ تو اتنے بڑے عوام کی اگر کوئی ریلیجیس ایتھنک کوئی سوشل ایفیلیشنز ہیں تو اس کو بھی کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے اگنور نہیں کر سکتا، خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک ہو۔ اور محض اس بنیاد پہ کہ پاکستان میں کچھ لوگ اسلام کے نام پہ اقدار سے چمٹے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے کہنے پہ وہ انڈیا کی اتنی بڑی مسلم پاپولیشن کو یا عوام کو دھتکار دے کہ نہیں جی آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ہو نہیں رہا، ہو نہیں سکتا، اور یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہ میں آپ کو ہسٹری میں بتاتا ہوں۔ یہ اس لیے بھی غلط ہوا ہے کہ آپ اگر گیانا کی ایک جو ہے وہ جیسی کنٹری کو یا کسی کیریبین کنٹری کو جہاں پہ مسلم حکومت نہیں بھی ہے، محض اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ 30-35% مسلمان ہیں، ان کو آپ او آئی سی کی ممبرشپ دے دیتے ہیں،
لیکن انڈیا کو نہیں دیتے جس کے پاس سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے. تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا اتنی سیاہ و سفید نہیں ہے، یہ بھی مجھے کوئی مغالطہ نہیں. لیکن جہاں آپ اتنی بے اصولی کی پالیٹکس کرنا شروع ہو جائیں اور چھلانگیں لگانا شروع ہو جائیں، وہاں بلاخر آپ کے راستے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں. رہا سوال کشمیر کا، تو اس میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں جو میرا خیال، اس میں او آئی سی سے پہلے پاکستان نے خاموشی اختیار کی، اور یہ پاکستان کے بی آف پہ ہوا ہے. او آئی سی جو ہے وہ کوئی ہاؤس آف کارڈز یا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب مرضی آپ اس کو بٹن دبا کے چپ کرا دیں اور جب مرضی بٹن آن کر کے تو دوبارہ اس کو چیخنے چلانے پہ مجبور کریں. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک عرصے تک اس کو اسی طریقے سے یوز کیا جو کہ ان کو ریئلائز ہوا. آپ کا جو یہ ری ایکشن تھا 5 اگست 2019 پہ، وہ ان کے لیے بھی ایک حیران کن قسم کا تھا. اور جو آپ نے پوسچر اختیار کیا پاکستان کی طرف سے آفیشلی ڈپلومیٹکلی، کوئی اٹیمپٹ کسی بھی سطح پہ اس طریقے کی نہیں ہوئی سوائے ایک یونائٹڈ نیشن کی تقریر کے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن میں 20 گھنٹے کی نان سٹاپ تقریریں بھی ہوتی رہی ہیں جو کہ خود ایک انڈین ڈپلومیٹ نے کی تھی جو خود بے ہوش ہو گیا تھا. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے تقریر کر دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کوئی وفود کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی طرف سے خاموشی اختیار ہوئی کشمیر پہ باقاعدہ جو ہے، جس کی ریفلیکشن جو ہے او آئی سی میں بھی ہوئی، اور اب دوبارہ پاکستان جو مرضی کر لے. اب یہ جو سیگمنٹ آف انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سرکل ہے، اس کو اب دوبارہ اپنے حق میں ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے، چونکہ اس وقت تک اسلامی دنیا اور انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ گہرے ہو چکے ہوں گے. بات صرف سعودی عرب کی نہیں ہے، آپ گلف کوآپریشن کونسل کے ساتھ انڈیا کے تعلقات دیکھ لیں، جو بلینز آف ڈالرز کی وہاں پہ انویسٹمنٹ یہ کنٹریز کر رہی ہیں، یو اے ای وغیرہ، جو 35-40 لاکھ انڈین جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ انڈیا کی ٹوٹل جو ہے ریمیٹنسز کے 20% کو کراس کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آگے آنے والی دنیا ایک بدلی ہوئی دنیا ہے اور ایک ڈیفرنٹ ریئلٹی ہے جس کو ریکگنائز کر کے چلنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے جو نیچرل فلو آف تھنگز ہیں ان کے آگے مصنوعی بند باندھنے کے بجائے ان کے ساتھ چلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہ پاکستان کی صحت کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب، وہ ہوگا تو بڑا سود مند، لیکن یہاں پہ پھر آپ کو ان پاپولر سٹیپ لینے پڑتے ہیں جس کے لیے یہاں پہ کوئی تیار نہیں ہے، اور سارے اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے ملک کا جو ہے نا وہ کباڑا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. چلیں کوئی نہیں، ان کو یہی کرنے دیں، کیونکہ یہ 75 سال سے یہی کہانی چلی آ رہی ہے، اور شیلو سلوگنرنگ اور بیچ میں ہے کچھ نہیں ہے، مجبور بھی ہیں، بات بھی کرنی ہے، پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے. پاکستان بڑی مشکل میں ہے اس وقت، اور ان کنٹرڈکشن ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن یہی میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ایک کنفیوز نیشن کے طور پہ ہم اس سے امرج ہو رہے ہیں. کوئی ہمارے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ ریاست نے کیا ڈائریکشن لینی ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹس آلویز اے پلیئر اینڈ ٹریٹ ٹو ٹاک ود یو سر. بڑی مہربانی سر. تھینک یو جناب، تھینک یو.